میرے تمام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور ان کے اوپر ظلم و تشدد، اس کے بعد رب کریم نے جو ان کو انعامات سے نوازا، یہ بتلائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں کوچوں میں یہی کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار کے قریب دیکھا اور فرمایا، اے چرواہے ادھر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چراتے تھے۔ وہ قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو؟ ہمیں پیاس ہے، چلو ہم آپ کے پاس جو بکریاں ہیں ان کا دودھ دو کر اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول، نبی تو ابھی تسلیم نہیں کیا، کہا کہ ان بکریوں میں تو کوئی بکری ایسی نہیں جو دودھ دینے والی ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری اگر اس کی اجازت ہو تو پکڑ کر لاؤ تو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کمزور سی بکری جس کے پستان میں دودھ نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والا ہاتھ جب بکری کے اوپر کمر پہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے بکری، دیکھ تیری نسبت بدل گئی ہے اور اب آرام سے کھڑی ہو جانا۔ جب رحمت والا ہاتھ بکری کی کمر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور پستان کو ہاتھ لگایا تو رب کریم نے ان کے پستانوں میں دودھ کی نہریں بھر دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والے ہاتھوں سے جب دودھ کو دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، دودھ جو تھا وہ برتن میں جا رہا ہے، ایمان جو ہے وہ بلال کے دل میں اتر رہا ہے۔ یہ معجزہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بہت ہی خوش ہوئے اور متاثر ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، جس کے تھنوں میں ذرہ بھر بھی دودھ نہیں تھا، اس نے آج برتن دودھ سے لبریز کر دیا ہے۔ رات پڑ جاتی ہے، چلے جاتے ہیں گھر، لیکن نیند نہیں آئی۔ اگلے دن صبح صبح پھر آ جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے بلال، ایک میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جو مکہ والوں کو بھی دیتا ہوں، بلکہ سارے دنیا کے تمام جہان کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کل ہی آپ کی اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اور جب کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے، امیہ بن خلف کو پتہ چلتا ہے، اسی کا یہ غلام تھا، اس کو پتہ چلا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید بن گیا ہے، ان کا امتی بن گیا ہے، اس نے جبر، ظلم، تشدد کی انتہا کر دی۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، اوپر سے پتھر گرم گرم ان کے جسم پہ رکھا، اور گائے کی کھال کو جو خون میں آلود وہ ان کے اوپر ڈال دی، اس میں لپیٹ کر تپتی ہوئی ریت میں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا ہے، پھر لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر تپتی ہوئی ریت میں پر لٹایا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کہتے ہیں احد احد احد، ایک ہے، لات عزا منات ہبل یہ کچھ بھی نہیں ہے، کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ۔ اس کو پھر غصہ آتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور تپتے ہوئے کولے ان پر لٹا دیتا ہے، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی سے وہ کولے بجھتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنی تپش میں بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک احد ہے، ایک واحد ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ لائق بھی وہی ہے، اور یہ لات عزا منات ہبل وغیرہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک پر وہ تپتا ہوا کولا، آگ کا انگارہ ان کی زبان پہ رکھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جبر اور ظلم اور تشدد میں وہ مزہ آتا تھا کہ پھر بھی کہتے احد 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 پکارتے تھے۔ یہ کافی دن ایسے ہوتا رہا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ مار پٹائی کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے بلال ذرا آہستہ پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں، آہستہ پڑھتا ہوں، لیکن کہاں آہستہ پڑھا جاتا ہے، بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اگلے دن پھر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، دیکھا تو وہ مار پٹائی کر رہے ہیں، تو کہا اے بلال آہستہ پڑھ لیں۔ کہتے آہستہ کیسے پڑھوں؟ یہاں پر ایک شعر لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہور دوانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور جنگال کرندہ، کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پنساری ہو، ایتھے اوتھے دوہیں جہانی، کلمہ دولت ساری ہو۔ جب سب کچھ کلمے میں ہے تو مجھے اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا جبر اور ظلم ہو رہا ہے آپ کے امتی پر، تو کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو آزاد کرانے کا کچھ بندوبست کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں امیہ بن خلف کے پاس، اے امیہ ایسے کرو، میرے پاس ایک سفید رنگ کا اور دل کالے کا غلام ہے، وہ تم لے لو، اور یہ کالے رنگ کا اور دل کے صاف شفاف والا بلال مجھے دے دو۔ کہتا ہے مذاق کرتا ہے یا ویسے ہی بات حقیقت کرتا ہے؟ کہا میں حقیقت پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سودا ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال کو آزاد کرا کے لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سینہ مبارک سے لگایا، یہ خوش نصیبی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت کیا اور اپنے سینے سے لگایا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اترتے ہیں، اور پھر وہ مقام حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جاتے ہیں، دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے کسی آدمی کی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا یہ چل زمین پہ رہا ہے، اور اس کے چلنے کی آواز جو ہے آپ کو جنت میں سنائی دے رہی ہے، یہ آپ کا مرید ہے، آپ کا غلام ہے، آپ سے پیار اور محبت کرنے والا ہے، آپ کے اوپر جان کو قربان کرنے والا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، یہ حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام حاصل ہوا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا منتظم
ہر آدمی جو آتا ہے اس کی مہمان نوازی، کسی کے کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا فرد بن جاتا ہے، یہ مقام حاصل ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایک مرتبہ یہودی مدینے کے آئے، وہ کہتے ہیں بلال آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اتنا بوجھ ہے، قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور 4 دن ابھی باقی ہیں، وہی یہودی بدقماش آدمیوں کو لے کر آتا ہے، آواز دیتا ہے، او بلال تجھے پتا ہے آپ کے قرضہ واپس کرنے میں 4 دن باقی ہیں، اگر میرا قرضہ واپس نہ کیا تو میں ویسے ہی آپ کو بکریاں چرانے پر لگا دوں گا جیسے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی آیا ہے اور وہ ایسے ایسے باتیں کی ہیں، تو میں اس کا بندوبست کرنے کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں، اس کے قرضے کا بندوبست کر کے اس کو واپس کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ جب خاموشی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اجازت ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، اپنے کپڑے سامان وغیرہ باندھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، فرمایا اے بلال، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قرضے کا بندوبست کر دیا ہے، رب کریم نے آپ سے اتنا پیار اور محبت کیا ہے کہ آپ کی توہین کو رب کریم نے برداشت نہیں کیا۔ یہ 4 اونٹ ہیں لدے لدائے، یہ لے جاؤ، اس کا قرضہ ہی واپس کرو، اور باقی جو سامان ہے یہ غربا مساکین ان میں تقسیم کر دو۔ یعنی کہ رب کریم نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائی۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، بلال کدھر ہو، میرے قریب آؤ۔ جو لوگ آپ کو مکہ میں تنگ کیا کرتے تھے آج ان کو دکھلا دو کہ بلال کو وہ مقام حاصل ہوا ہے کہ رب کریم نے بلال کی آواز کو ان کے کانوں میں ان کی گونج کو سنا دیا ہے۔ آواز ایسے کہ خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور لوگوں نے کہا ہاں یہ وہی غلام ہے، یہ وہی غلام ہے جس کو ہم مارا پیٹا کرتے تھے، آج رب کریم نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ اذان دیتے ہیں، یہ اشہادو کی بجائے اسہادو کہتے ہیں، شین کی بجائے سین کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ایسے کرو، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دو، وہ اذان دے دے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کنیکشن ملایا رب کریم سے، یا اللہ یہ کیا ہے، یا اذان بدل دے یا میری زبان بدل دے۔ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا نہ اذان بدلوں گا نہ تیری زبان کو بدلوں گا، جو مزہ مجھے تیری اس اذان میں آتا ہے، جس زبان کو تو نے میری خاطر اپنے آگ کے انگاروں سے زخمی کرایا ہے، یہی اذان چلے گی، اور جب تک تو اذان نہیں دے گا میں صبح ہی نہیں کروں گا۔ رب کریم نے یہ مقام، یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب فلسطین بیت المقدس کو فتح کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلاؤ بھائی اس خوشی میں کیا آج کی زبان میں کیا انجوائے کرو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ سب صحابہ نے کہا نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان
سننے کے منتظر ہیں، وہی اذان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر دیا کرتے، وہ اذان سنا دیں۔ ماں قربان جائیں، یہ مقام حاصل ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس نے اپنی وقت کو، جان کو، سب کچھ قربان کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار اور محبت کیا۔ رب کریم نے یہ مقام دیا۔ اور ایک اور واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افریقہ کے جنگل میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاذ بن جبل کے پاس بھیجا کہ ان کو یہ پیغام جا کر دے کر آؤ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب افریقہ کے جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر شیر ملتا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے وہ شیر ابھی حملہ کر کے حضرت سفینہ کو ختم کر دے گا، لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے، انہوں نے کہا اے شیر دیکھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں، ان کا مرید ہوں، اور یہ میں ان کا پیغام، یہ ان کا قاصد بن کر میں حضرت معاذ بن جبل کے پاس جا رہا ہوں۔ تو شیر نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس نے کیا کیا، اپنے نظروں کو نیچے کر لیا، اپنے کانوں کو نیچے کر لیا اور ہم کہا، اس کی آواز لگائی۔ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے ملاقات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دے کر واپس آتے ہیں، پھر راستے میں وہی شیر ملتا ہے، تو پھر وہ ہم کہتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا اور کہا کہ شیر نے مجھ سے ایسے کیا، میں آپ کا پیغام دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کو علم ہے؟ اس نے کیا کہا؟ ہمیں تو علم نہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا کہ اس شیر نے یہ کہا تھا، پہلے جاتے جب تم گئے تھے حضرت معاذ بن جبل کے پاس، اس وقت یہ کہتا تھا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، بلال کا کیا حال ہے؟ اور واپسی پر اس نے یہی کہا تھا کہ میرا سلام ان کو عرض کر دینا۔ جنگل کے درندے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو سلام کہتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن آج کے انسان نما درندے جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں، دوستوں، صحابہ پر یعنی کہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام کا عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔